تو بہار آمد بہار آمد، بہار مشک بار آمد، نگار آمد نگار آمد، نگار برد بار آمد۔ اور وہ ایسا حبیب ہے کہ اس نے عشق و محبت میں پیدا ہونے والے ہر وہ جو نسبت تھی اس کو بھی بھر دیا۔ اس کے عشق کی خوشبو ہے، اس کے درد کی خوشبو ہے، اس کے اشتیاق اور اس کے طلب کی خوشبو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مولانا کی جس غزل کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہار کے عنوان پہ ہے اور موسم بھی بہار کا ہے، اور ہماری صوفی روایت میں بہار کسے کہتے ہیں، بہار ہوتی کیا ہے، اور جب ایک انسان معرفت الہی کو حاصل کر لیتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو پھر چیزیں اس کے اوپر کیسے کھلتی ہیں، اس کا جو خزاں رسیدہ وجود ہے وہ بہار میں کیسے بدلتا ہے۔ بہار کے مختلف رنگ ہیں، بہار کی مختلف خوشبوئیں، بہار کے مختلف شیڈز ہیں، وہی مولانا کھل رہے ہیں۔ اور جب ایک بہار آتی ہے تو انسان کے اوپر وہ کس طرح کے تاثرات پیدا کرتی ہے، اس کے اوپر، اس کی طبیعت کے اوپر، اس کے شعور کے اوپر، اس کے وجود کے اوپر وہ اپنے کون کون سے رنگ پیدا کرتی ہے، وہ ان سب چیزوں کو مولانا نے اس غزل میں بتایا ہے۔ اس کے ساتھ محبت میں، اس کے ساتھ عشق میں جب اس کے وجود پر وہ تمام تاثرات پیدا ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے، اس کے وجود پر بہار آ گئی ہے، اور اوپر سے بھی یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اب اس کے وجود کو بہار کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کر دیا جائے گا۔ تو بہار جو ہے وہ مشک بار ہے، مشک بار سے مراد اس کی خوشبو لیے ہوئے، حقیقت کی خوشبو لیے ہوئے جو ہے وہ پھیلی ہے، اور اس کی خوشبو وہی جہاں جہاں سے وہ بہار بن کے گزر رہا ہے وہیں وہیں سے وہ خوشبو جو ہے وہ محسوس ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ خوشبو کیا ہے، وہ مولا کی خوشبو ہے، اللہ کی خوشبو ہے، اس کی محبت کی خوشبو ہے، اس کی معرفت کی خوشبو ہے، اس کے عشق کی خوشبو ہے، اس کے درد کی خوشبو ہے، اس کے اشتیاق اور اس کے طلب کی خوشبو ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ وہاں وابستہ ہو جاؤ، اگر اصل بہار چاہتے ہو، اصل مشک بار ہونا چاہتے ہو تو پھر اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جب بہار آئے گی تو یہ نہیں ہے کہ بہار آئے اور محبوب اور دلدار نہ آئے، تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ محبوب آیا ہے تو بہار آئی ہے۔ تو فرماتے ہیں نگار آمد نگار آمد، نگار برد بار آمد۔ جب وہ آ گیا، محبوب آ گیا، وہ دیکھو محبوب آ گیا، تو محبوب آ گیا تو محبوب کیسا ہے، بردبار ہے۔ وہ ایسا بردبار ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں جینا سکھا دیا ہے، زندگی ہوتی کیا ہے یہ بتا دیا ہے، انسان ہوتا کیا ہے یہ بتا دیا ہے۔ تو تمام چیزیں وہ جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، تو محبوب کے ساتھ تعلق میں جاتے ہی وہ سب چیزیں ہم پہ کھل گئی۔ تو فرما رہے ہیں بہار آئی ہے، کیوں آئی ہے، محبوب بردبار آ گیا ہے، نگار بردبار آ گیا ہے۔ تو بہار آمد بہار آمد، بہار مشک بار آمد، نگار آمد نگار آمد، نگار برد بار آمد۔ تو پھر فرماتے ہیں سبو آمد سبو آمد، سبو راہ و روح آمد، خرامہ ساکیے مہرو بائسارے وقار آمد۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس نے ہمیں اپنے انوار و تجلیات سے نوازنا شروع کر دیا ہے، اب اس نے وہ جامع معرفت پلانا شروع کر دیا ہے جو ہماری روح کے لیے
ہمارے وجود کے لیے راحت کا باعث ہے، ہماری تسکین کا باعث ہے، ہمارے سکون کا باعث ہے۔ تو فرماتے ہیں اب وہ صبح جیسے ہی آیا ہے تو اب اس کے ساتھ ساکی بھی آ گیا ہے، خرامہ ساکی ماہرو، وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا دمکتا ہوا اور اپنی ناز و انداز سے ٹہلتا ہوا خرامہ خرامہ تو آ رہا ہے با اثار وقار آمد، پھر ہمیں وہ جام معرفت پلانے کے لیے خرامہ خرامہ آ رہا ہے تاکہ وہ ہمیں پلائے اور ہمارے وجود کی سرابی کو ختم کر دے اور یہاں پیدا ہونے والی بہار میں اور رنگ پیدا کر دے، طرح طرح کے رنگ، ایسے رنگ جو زمانہ بھی دیکھے، زمانے میں موجود لوگ بھی دیکھیں، آنے والے بھی دیکھیں، بعد کے زمانے والے بھی دیکھیں۔ تو پھر فرماتے ہیں تو اب دیکھیں محبوب کی کتنی جو نسبتیں ہیں وہ گنوا رہے ہیں کہ محبوب بہار بھی ہے، محبوب نگار بھی ہے، محبوب سبو بھی ہے، محبوب ساکی ماہرو بھی ہے۔ اب یہ مولانا یہاں طرح طرح سے محبوب کی مختلف نسبتوں کو بھی دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو پھر فرماتے ہیں صفا آمد صفا آمد کہ سنگو ریگو روشن شد، صفا آمد کہ سنگو ریگو روشن شد، شفا آمد شفائے ہر نظار آمد۔ تو کہتے ہیں اب وہ صفا آ گیا، یعنی یہاں صفا سے مراد وہ جو ہر طرح کی علائش، ہر طرح کی بدی، ہر طرح کے شر، ہر طرح کے نقص سے پاک وجود، کامل و اکمل وجود، کہ وہ ایسا ہے کہ جو اس کے آتے ہی پتھر بھی روشن ہو گئے، ریت بھی روشن ہو گئی، یعنی کہ وہ وجود جو اپنی کوئی بھی اپنے اندر زندگی اور حرکت نہیں رکھتے، اس کے آتے ہی ان کے اندر روشنی پیدا ہوگی، ان کے وجود کے اندر۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شفا، ایسا طبیب ہے کہ وہ سراپا شفا ہے، شفا آمد شفائے ہر نظار آمد، ہر وہ جو یہاں کمزور پڑ چکا تھا، طبی سطح پہ، شعوری سطح پہ، روحانی سطح پہ، روح کی اس کی روح بھی جو تھی وہ کمزور پڑ چکی تھی، اس کا وجود بھی جو تھا وہ کمزور پڑ چکا تھا، اس کا شعور جو تھا وہ بالکل بٹ چکا تھا، وہاں کمزور پڑ چکا تھا، اس میں فیصلہ لینے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، اس کی روح میں ذکر و فکر کرنے کا جو ذوق و شوق تھا وہ ختم ہو چکا تھا، طبیعت ہر طرح کے بوجھ کے تھلے دبی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی یہ شفا دینے کے لیے آیا ہے تو اس نے ہر وہ کمزوری جو میرے کلے وجود میں تھی وہ ساری ختم کر دی۔ تو پھر فرماتے ہیں حبیب آمد بدلداری مشتاقہ، پھر اب جب وہ دوست بن کر آیا ہے، جب اس نے یہ ہر طرح کا علاج کر دیا تو اب اس نے اپنا ایک جو نسبت ہے دوست ہونے کی وہ اب دکھائی ہے، حبیب آمد بدلداری مشتاقہ، کہ جو اس کی درد، اس کے غم، اس کے اشتیاق، اس کی محبت، اس کے عشق کو چاہتے ہیں تو اب ان کا وہ دوست ہے۔ طبیب آمد طبیب ہوشیار آمد، تو اب وہ ایسا طبیب ہے کہ اس نے اس کے ہر طرح کی کمزوریوں کو بھی ختم کر دیا، اور وہ ایسا حبیب ہے کہ اس نے عشق و محبت میں پیدا ہونے والے ہر وہ جو نسبت تھی اس کو بھی بھر دیا، یعنی کہ اس کا ہجر تھا وہ دائمی وصال میں بدل گیا، وہ مقام جمع الجمع پہ چلا گیا، وہ اس نے بقا کا سفر بھی کر لیا، اس نے فنا کے ذریعے سے اپنی بقا کو بھی مکمل کر لیا۔ تو فرماتے ہیں حبیب آمد بدلداری مشتاقہ، طبیب آمد طبیب ہوشیار آمد۔ تو پھر فرماتے ہیں
समा आमद, समा आमद, समा बेसुदा आमद। कहते हैं कि अब जब उसने आकर यहाँ एक वजद की कैफियत पैदा कर दी, जब उसने हमें बुलाया, हमसे बात की, तो उसकी बात हमारे अंदर एक समा की सूरत में, एक वजद की सूरत में वो पैदा हुई। लेकिन ये उन आवाज़ों की तरह नहीं है जो कि दर्द सर हों, ठीक है। तो विसाल आमद, विसाल आमद, विसाल पायदार आमद। जब उसने यहाँ हमें खिताब किया, जब उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जब उसने कहा कि मैं तुम्हारा मौला हूँ, जब उसने कहा कि मैं तुम्हारा कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, मैं फ़कत तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, जब उसने कहा मैं साकिए मारो हूँ, जब उसने कहा मैं निगारे आमद हूँ, तो फिर उसने कहा किस चीज़ की कमी रह जाएगी। तो फिर यहाँ जो विसाल होगा वो विसाल पायदार होगा, वो दायमी विसाल होगा, जहाँ किसी किस्म का हिजर नहीं है। वहाँ महबूब का होना ना होना कोई मानी नहीं रखता। विसाल पायदार उसे कहते हैं जिस विसाल में महबूब का हिजर ख़त्म हो जाए, यानी कि उसका होना ना होना जो है वो अब मेरी तबीयत, मेरे शऊर के ऊपर कोई फ़र्क ना डाले, तो वो विसाल पायदार है, जिसे हमारी सूफ़ी रिवायत में हुजूर, कामिल हुजूर कहा जाता है। कामिल हुजूरी जब हासिल हो जाए तो वो विसाल पायदारी है। तो मौलाना की ये गज़ल जो है, इसमें महबूब की ये जो तमाम निस्बतें हैं उनका ज़िक्र किया गया है। और मौलाना यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अगर महबूब हकीकी होगा तो फिर वो तुम्हारे लिए हर तरह से मुकम्मल वजूद होगा। वो तुम्हारे लिए बहार भी होगा, निगार भी होगा, सुबू भी होगा, साकी भी होगा, हबीब भी होगा, तबीब भी होगा, कफ़ा भी होगा, शाह भी होगा। वो तुम्हारी तारीख शब में हर तरफ से आने वाला जो सूरज है, आफताब है, वो भी होगा। और वो तुम्हारे लिए समा भी होगा, वो तुम्हारे लिए विसाल भी होगा। यानी कि वो तुम्हारे कुल्ले वजूद की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उनको ख़त्म करने वाला होगा। तुम्हारे शऊर में पैदा हो जाने वाले हर नक्स को दूर करने वाला होगा। तो अपने महबूब हकीकी के तालिब बन जाओ, उसकी तरफ रुजू कर लो, ताकि तुम्हें भी वो जो तमाम कमियां जो तुम्हारे अंदर पैदा हो चुकी हैं वो ख़त्म हो जाएं। तुम्हारे जितने भी शुबहात हैं, सवालात हैं, वो हल हो जाएं और तुम भी उस हकीकत को पालो जिसको हम चखे हुए हैं। हम अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मौलाना की इस गज़ल के असल तक पहुँचने और उसके फैज़ लेने की हमें तौफीक अता फरमाए और इन्हीं निस्बतों में ही चलते फिरते हमें भी कहीं वो मुयस्सर आ जाए। वमा अलैना।